من الذهب والفضة والخیل المسومہ. اچھا خیل مسومہ اس کا معنی کرتے ہیں. خیل کا لفظ یہاں تو یہی گھوڑے کیا گیا ہے نا. دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی ایک خاص ہوتا ہے لیکن وہ اتنا استعمال ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی معنی ہے. معنی وہ ہوتا نہیں ہے، معنی اس سے وسیع ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آدمی اس کو اکیڈیمکلی یا ادیبانہ انداز میں بلکہ لغتوانہ انداز میں اس کا وہ صحیح ترجمہ نہ کر رہا ہو تو حتماً وہی جو عام مثلاً آپ نے ایک لفظ ہے ہمارے ہاں بوتل، ٹھیک ہے، جاؤ بھائی بوتل لے آؤ. اس کا کیا معنی لیا جائے گا جو رائج ہے؟ ہاں رائج معنی یہی لیا جائے کہ وہ جو ایک خاص قسم کے ڈرنک ہوتے ہیں، خاص قسم کے مشروبات ہیں، فضی مشروبات جنہیں کہتے ہیں، یعنی جن میں گیس وغیرہ اس میں وہ کر کے انہوں نے خاص قسم کیفیت دے رکھی ہوتی. حالانکہ بوتل کا معنی کیا ہے؟ لغت میں معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی بڑا وسیع ہے. یعنی یہ ہے کہ ہر قسم کی وہ کانچ اور شیشے یا اس ٹائپ سے کسی چیز سے بنی ہوئی کوئی ایسا ظرف جس میں جس میں کسی لیکوڈ کو یا کسی دوسرے چیز کو روکا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے، اس کو بوتل کہتے ہیں. لیکن اب اس کا نام کس میں پڑ گیا ہے؟ ایک خاص قسم کی چیز کا پڑ گیا. تو اب عوام میں وہی استعمال ہوتا ہے عام طور پر. یا اس لفظ کے اس طرح کے اور بھی کتنے معنی کہ یعنی معنی عام تھا، اس کا معنی بہت وسیع تھا لیکن لوگوں نے اس کو ایک چیز میں استعمال کر کے اب سارا جو ہے نا وہی معنی اس کا وہی بنا دیا کہ وہی ہے. جیسے کہ صلات کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. جیسے اور بھی الفاظ بہت ہیں. یہ خیل بھی انہی میں سے ہے کہ خیل الخال سے. خال کس کو کہتے ہیں جی؟ خال یعنی السحاب الماطر، بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور برسنے والے ہیں، یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو کہتے ہیں الخال. یا یہ ہے کہ اخال الناقۃ یعنی امتلأ ذرعها من لبن، یعنی بھر گیا ہے، بھرا ہوا ہے، اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں دودھ سے، تو اس کو کہتے ہیں اخالت الناقہ. اور یہی اس کا مرکزی معنی ہے، یعنی کسی چیز کا ایک دوسری چیز کے اندر یا اس کے ساتھ ہونا اور ایسا ہونا کہ ایک خاص یعنی وہ پھر اپنا اثر بھی رکھتا ہے. تو خیال بھی اسی لفظ سے ہے. خیال جو ہے کہ انسان میں آ جاتا ہے، انسان کا ذہن کس چیز سے بھر جاتا ہے، کسی دوسرے ایک سوچ سے ایک خاص قسم کی ذہنی کاوش سے یا ذہنی چلنے کے انداز سے بھر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خیال. اور اسی طرح جو کوئی شبح انسان کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے تو اس کو بھی خیال کہتے ہیں. اسی سے ہے خیل. خیل ویسے جو عربوں نے اس سے معنی لیا وہ یعنی جماعت الافراس، گھوڑے، یعنی تمام گھوڑوں کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ خیل رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ طاقت ان میں ہے، گھوڑوں میں طاقت ہے تو ان کو خیل کہتے ہیں. یا یہ ہے کہ خیل کی وجہ سے اس بندے کے پاس طاقت ہے، یعنی ایک چیز دوسرے میں موجود ہے، ایک چیز دوسرے کے پاس موجود ہے.
چاہے طاقت کو کہیں کہ وہ خیل میں موجود ہے، خود گھوڑوں میں طاقت اور خاص قسم کی کیفیت اور ان کا انسان کو دوسری طرف لے جانے کے لیے جو اس میں قوت موجود ہے، جو حمل کی قوت موجود ہے لے جانے کی، یا یہ ہے کہ یہ جب گھوڑے ہوتے ہیں تو جب وہ کسی کے پاس ہوتے ہیں تو خود اس بندے کے پاس ایک خاص قسم کی کیفیت حاصل ہوتی ہے طاقت کی، اور ایک خاص قسم کی اس کو جو قوت حاصل ہوتی ہے دل کی کہ بھائی میرے اتنے گھوڑے ہیں یا اس طرح، تو اس وجہ سے بھی خیل کہتے ہیں۔ بس گھوڑوں کو اس لیے خیل کہا گیا، پھر پکا خیل یہی ہو گیا، پکا یہی ہو گیا کہ خیل کس کو کہتے ہیں؟ بھائی گھوڑوں کو۔ یہاں قرآن نے کیا کیا؟ خیل سے مراد آپ تمام وہ ایسی چیز جو کہ آپ کو قوت دیتی ہے، یا یہ ہے کہ جس میں قوت ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے گھوڑوں پر کیونکہ زیادہ استعمال ہوا اور عربوں نے اس سے گھوڑے ہی سمجھا، یعنی اسباب حمل و نقل ہم لے سکتے ہیں، یعنی ایسے اسباب جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی خیل، یعنی یہ قرآن کائناتی کتاب ہے، قرآن آفاقی اور پورے جہان کے لیے اور پورے تمام زمانوں کے لیے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آج ممکن ہے کوئی کہے کہ ہمیں تو گھوڑوں کا نام ہی نہیں آتا، ہمیں گھوڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں گھوڑوں کی کوئی شوق ہی نہیں ہے، ہمیں گھوڑوں کا، لیکن نہیں، خیل کی جگہ جو کہ خیل کا معنی رکھنے والی چیز ہے وہ موجود ہے۔ خیل کا معنی رکھنے والی کیا چیزیں موجود ہیں؟ گاڑیاں موجود ہیں، وہ اسباب حمل و نقل جو آج کے ہیں تو ہر لیول پہ موجود ہیں۔ ایک بچے کو اگر صرف سائیکل کی حد تک سوچ ہے تو وہ سائیکل کی چاہت اس میں موجود ہے، اگر وہ بائک کی لیول کی سمجھ رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے اور اس کو اس چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو اس کا شوق ہے، اور اگر اس سے بڑا ہے یا اس سے بڑے سلسلوں میں اس کی دخالت ہے تو وہ چیزیں گاڑیاں، اور گاڑیاں بھی کون سی، اور ساری چیزیں مسومہ، نامدار، عام نہیں۔ خیل المسومہ وہ گھوڑے جو ہیرو ہیں، وہ گھوڑے جن کے اوپر جن کو تمغے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر نشانیاں لگی ہوتی ہیں، جن کو کوئی خاص حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا شوق ہوتا ہے۔ جو گھوڑے رکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گھوڑوں کی بھی قسمیں ہوتے ہیں، ہر گھوڑے کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا کہ بس ٹھیک ہے جی یہ گھوڑا، نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نامدار گھوڑا ہو، مسومہ، جس پر علامت لگی ہوئی ہو۔ جیسے ابھی برانڈ نہیں بناتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے برانڈ یعنی مسومہ یعنی برانڈ والے ہوتے ہیں نا، یعنی یہ جو جس کے اوپر ایک خاص قسم کی کسی خاص علامت لگی ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیزوں میں سے، یہ خاص قسم کے بنانے والے، خاص قسم کی کمپنی کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس لیے یہ جو ہے نا خاص ہی ہوگی۔ تو گھوڑوں میں بھی ہم تو نہیں اتنے جانتے، لیکن جو جانتے ہیں وہ معروف ہیں، بعض گھوڑے معروف ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے کر کے جہاز تک کرائے پر لے آتے ہیں گھوڑوں کے لیے، کہ ایک گھوڑا جہاز چارٹر طیارے پہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ لایا جا رہا ہے، اس لیول کی کہانی۔ تو اسی طرح گاڑیاں، اب جو اس زمانے میں یہ قرآن کی وہ کائناتی حیثیت کو دیکھیں اور خیل کا اصلی معنی دیکھیں تو آج گاڑیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیل مسومہ ہے، کہ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوگا کہ فلاں قسم کی گاڑی، فلاں قسم کی گاڑی، فلاں قسم کی، وہ چاہیے، وہ ہو تو ہاں، اور ہر کسی کے اپنے شعور اور ذہن کے مطابق ہوتا ہے، جس کی جتنی پہچان ہے اتنی اس کے مطابق وہ چاہ رہا، تو یہ اس کے اندر موجود ہے۔